السلام علیکم۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک عام تحریر ہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس تحریر کو مکمل پڑھنے کے بعد آپ میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ہم سب کی حقیقت۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ڈاکٹر احمد شہر کے سب سے مانے ہوئے اور امیر ترین سرجن تھے۔ ان کے پاس دولت، شہرت اور ایک خوبصورت خاندان سب کچھ تھا۔ ان کی زندگی اپنی 2 بیٹیوں فاطمہ اور عائشہ کے گرد گھومتی تھی۔ 14 سالہ فاطمہ اپنی ذہانت اور شرارتوں کی وجہ سے پورے گھر کی رونق تھی۔ ڈاکٹر صاحب اکثر سوچتے کہ انہوں نے اپنی محنت سے اتنا کچھ کما لیا ہے کہ ان کی بیٹیوں کو کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہی تھے۔ ایک شام جب فاطمہ اسکول سے واپس آئی تو اسے شدید تھکن اور بخار محسوس ہوا۔ شروع میں ڈاکٹر احمد نے اسے عام کمزوری سمجھا، لیکن جب چند دنوں تک حالت نہ سنبھلی تو وہ اسے اپنے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال لے گئے۔ وہاں کے تمام ٹیسٹ اور رپورٹس نے ڈاکٹر احمد کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ان کی لاڈلی بیٹی، ان کی زندگی کا نور، فاطمہ کو کینسر جیسے موذی مرض نے گھیر لیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فاطمہ کی حالت بگڑتی گئی۔ وہ لڑکی جو کبھی پورے گھر میں چہکتی پھرتی تھی، اب بستر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ کیمو تھراپی کے تکلیف دہ عمل نے اس کے بال چھین لیے اور اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ عائشہ جو اپنی بڑی بہن سے بہت پیار کرتی تھی، اکثر اسے دیکھ کر رو پڑتی۔ وہ فاطمہ کے پاس بیٹھ کر اسے پرانی کہانیاں سناتی، اس امید میں کہ شاید اس کی بہن پھر سے مسکرانے لگے۔ ڈاکٹر احمد نے اپنی تمام دولت پانی کی طرح بہا دی۔ دنیا کے بہترین ڈاکٹروں سے مشورے کیے، مہنگی سے مہنگی ادویات منگوائیں، لیکن مرض تھا کہ بڑھتا ہی گیا۔ ایک رات جب فاطمہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، اس نے نحیف آواز میں اپنے باپ کا ہاتھ تھاما اور کہا، بابا، کیا آپ کی ساری دولت مجھے ٹھیک نہیں کر سکتی؟ ڈاکٹر احمد جو ہزاروں مریضوں کی جان بچا چکے تھے، اس وقت اپنی بیٹی کے سامنے بے بس کھڑے تھے۔ انہیں احساس ہوا کہ زندگی اور موت کے فیصلے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور انسان کی دولت اسے رب کی رضا کے سامنے بے بس ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ فاطمہ کی کمزوری اب اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اس کا بولنا بھی مشکل ہو گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اس مشکل سفر کے اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو۔ اس کہانی نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا کہ ایک باپ جس کے پاس سب کچھ تھا، اپنی سب سے قیمتی چیز کو کھونے سے ڈر سے لڑ رہا تھا۔ فاطمہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور ڈاکٹر احمد کی تمام دولت اور میڈیکل سائنس بے بس نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران امید کی ایک آخری کرن نظر آئی، جب ٹیسٹ کے بعد معلوم ہوا کہ چھوٹی بہن عائشہ کا بون میرو فاطمہ سے میچ کر گیا ہے۔ ڈاکٹر احمد کو لگا جیسے ان کی مرتی ہوئی امیدیں پھر سے جی اٹھی ہوں، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی بون میرو ٹرانسپلانٹ کی تیاریاں کی جا رہی تھیں کہ اچانک ایک رات فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا اور جسم میں ہمت جواب دے گئی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اشارہ کر کے اپنے بابا کو اپنے قریب بلایا۔ ڈاکٹر احمد جو دنیا کے لیے ایک بڑے ڈاکٹر تھے، اس وقت ایک ٹوٹے ہوئے باپ کی طرح اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھے تھے۔ فاطمہ نے بڑی مشکل سے اپنے بابا کا ہاتھ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور سکون تھا۔ اس نے نحیف سی آواز میں کہا، بابا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے میری زندگی بچانے کے لیے اپنی تمام دولت اور طاقت لگا دی۔ آپ نے ایک بہترین باپ ہونے کا حق ادا کر دیا، لیکن اب میرا بلاوا آ گیا ہے۔ ڈاکٹر احمد کے آنسو اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ فاطمہ مسکراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، بابا، میں اوپر جا رہی ہوں، لیکن آپ اداس مت ہونا، میں وہاں جا کر اللہ میاں سے آپ کی سفارش کروں گی۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ میرے بابا بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھے بچانے کی بہت کوشش کی تھی،
میں آپ کے لیے جنت مانگوں گی تاکہ ہم وہاں پھر سے ایک ساتھ رہ سکیں۔ یہ الفاظ کہتے ہی فاطمہ کی آنکھیں آہستہ سے بند ہو گئیں اور اس کا ہاتھ ڈاکٹر احمد کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ کمرے میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ ڈاکٹر احمد کو اس دن احساس ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت وہ سفارش ہے جو ان کی معصوم بیٹی نے رب کے حضور کر دی تھی۔ فاطمہ تو چلی گئی، لیکن ایک باپ کے دل میں یہ یقین چھوڑ گئی کہ ان کی ملاقات اب جنت کے باغوں میں ہوگی۔ فاطمہ کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر ایک فرشتوں جیسی مسکراہٹ تھی۔ اپنے بابا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے اس نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے دبی آواز میں کہا، بابا، آپ نے میری زندگی پر کروڑوں روپے خرچ کیے، لیکن شاید میری زندگی اتنی ہی تھی۔ میری ایک وصیت ہے، میری بیماری کے علاج کے لیے اب جو رقم آپ نے رکھی تھی اور جو میرے حصے کی دولت ہے، وہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دیجیے گا۔ غریبوں کی مدد کیجیے گا تاکہ کسی اور کی بیٹی علاج کے بغیر نہ رہے اور کسی باپ کو میری طرح رخصت نہ ہونا پڑے۔ یہ کہتے ہی فاطمہ نے کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ڈاکٹر احمد نے کی دنیا تاریک ہو گئی، لیکن فاطمہ کے آخری الفاظ ان کے دل میں ایک شمع کی طرح روشن رہے۔ بیٹی کی جدائی کے بعد ڈاکٹر احمد نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بدل لیا۔ انہوں نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ فاطمہ کے نام سے وقف کر دیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا جہاں سینکڑوں بچے دین کی تعلیم حاصل کرنے لگے تاکہ ان کی تلاوت کا ثواب فاطمہ کو پہنچتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ہسپتال کے باہر ایک بہت بڑا دسترخوان لگوایا جہاں روزانہ سینکڑوں غریب اور نادار مریضوں کے لواحقین کو عزت کے ساتھ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر احمد آج بھی خود اس دسترخوان کی نگرانی کرتے ہیں۔ وہ اب جب بھی کسی غریب بچے کو مسکراتے ہوئے یا کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ فاطمہ ان کے قریب ہی کہیں مسکرا رہی ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی ہر خواہش کو ایک مشن بنا لیا ہے اور وہ آج بھی صدقہ و خیرات کے ان کاموں کو اسی تڑپ کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں، اس امید میں کہ جب وہ روز قیامت اپنی بیٹی سے ملیں گے تو فاطمہ فخر سے اللہ کے سامنے اپنے بابا کی سفارش کرے گی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا کہ کس شہر سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔